السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ سابقہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 کی تفسیر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے اور جس میں ہدایت کی نشانیاں اور دلیلیں ہیں اور فرق کرنے والا ہے حق و باطل میں۔ ہم نے بتایا تھا کہ آیت کے اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا اس کا مقام، اس کی فضیلت، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس چیز کا بیان کیا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی سب سے عظیم کتاب قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور پھر قرآن کے حوالے سے بھی بیان کیا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے اور قرآن کن عظیم ہدایت کے مقاصد اور دلیلوں پر مبنی ہے، اور کیسے یہ قرآن حق و باطل میں اور صحیح غلط میں فرق کرنے والا ہے، اور اسی سے حقیقت میں انسان کو تمیز ہوتی ہے حق و باطل کی، اور اس سے ہٹ کر اگر کسی اور چیز سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو فرق محسوس ہو جائے گا، تمیز حاصل ہو جائے گی، تو اس کی خام خیالی، اس کے وہم اور غلط گمان ہے۔ تو خیر، اس جملے میں جو ہے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان کی فضیلت کو بیان کیا کہ جس مہینے کے اندر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن کو نازل کرنے کے لیے جو مہینہ انتخاب کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں یہ مہینہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پا لے، اس مہینے میں حاضر ہو، مسافر نہ ہو، روزہ رکھنے پر قادر ہو، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ روزہ رکھے۔ آیت کا یہ جملہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ دو ٹوک حکم ہے روزے کی فرضیت کے بارے میں۔ سابقہ آیت میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ شروع میں اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے، اور نہیں تو وہ فدیہ بھی دے سکتا تھا، یعنی طاقت ہونے کے باوجود بھی فدیہ بھی دے سکتا تھا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا قرات میں ہے۔ لیکن اس آیت میں، اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک طور پر روزے کے فرض ہونے کا حکم نازل کر دیا ہر اس شخص پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اور جس کو روزہ رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اور جو کوئی بیمار یا سفر کی حالت میں ہو، اسے گنتی پوری کرنا ہوگی دوسرے دنوں میں۔ یہ جملہ پچھلی آیت میں بھی گزر چکا ہے، لیکن یہاں پر اس کو دہرانے کا مقصد کہ اللہ نے جب روزے میں جو اختیار دیا تھا رکھنے کا یا فدیہ دے کر نہ رکھنے کا، وہ جب ختم کیا، اس کو منسوخ کیا، تو کسی کو یہ بھی وہم نہ ہو کہ شاید بیماری اور سفر کی حالت میں جو رخصت ہے وہ بھی منسوخ ہوگی۔ ہاں، وہ رخصت باقی ہے کہ بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کو اس کی قضا دینا ہوگی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے اور تم سے کوئی تنگی مشکل نہیں چاہتا۔ یہ ہے پورے دین کا قاعدہ کلیہ اور اس کی بنیاد کہ دین اسلام اللہ کے فضل توفیق سے آسانی کا دین ہے اور آسانیوں پر مبنی ہے۔ بذات خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتدائی طور پر دیے ہوئے احکامات بھی آسان ہیں اور لوگوں کی استطاعت اور طاقت کے مطابق ہیں، اور پھر بھی اگر مزید جو دیا ہوا حکم ہے اس کو کرنے پر قادر نہ ہو، کسی خاص شخص کے لحاظ سے کوئی مجبوری ہو جائے، تو پھر اس کے لیے الگ سے رخصت مل جاتی ہے، یا تو آسانی ہو جاتی ہے اس کے کام کے کرنے میں، یا ویسے ہی اس کو چھوڑنے کی اجازت مل جاتی ہے، یا کوئی متبادل اس کا حل دیا جاتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے بھر کے روزے فرض ہیں اور مہینے بھر کے ہی رکھنا ہوں گے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی روزہ چھوڑنا بھی پڑ جاتا ہے تو بعد میں اس کو قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ صرف کچھ روزے رکھ لینا، کچھ چھوڑ دینا، ہاں یہ اللہ کا دین نہیں ہے، اور اللہ کو ایسا دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تم کو ہدایت دی، اور ہدایت دینے سے مانا کہ تم کو روزے جیسے احکامات دے کر تم کو ہدایت کے راستے دکھائے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سبھی کے سبھی ہدایت ہیں، ان احکامات پر چلنا ہدایت ہے، ان احکامات کو اللہ کے حکم کے مطابق ان کو پورا کرنا یہ سبھی ہدایت کے راستے ہیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ ہدایت صرف اور صرف کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو شروع میں انسان کو مل جائے اس کے بعد آدمی جو بھی کرتا رہے، بلکہ انسان کا بذات خود سیدھے راہ کو پانا اور اس سیدھے راہ پر پھر چلتے ہوئے ہر اللہ کے حکم کو اپنانا، اس کو لینا، اللہ کے ہر نافرمانی سے بچنا، یہ سبھی ہدایت کے یعنی کہ طریقے ہیں، یا ہدایت میں سے ہے، ہدایت کا حصہ ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ جو روزوں کی شکل میں تم کو دی ہے۔ اللہ تم کو روزوں کا حکم نہ دیتا تو نہ تم ان ہدایت کی چیزوں کو پا سکتے، اور نہ ہی ان اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے، اور ان عظیم مقامات کو پا سکتے کہ جو اللہ نے اس عظیم فریضے کے پیچھے رکھے ہیں۔ اور پھر نہ کہ صرف حکم دیا بلکہ حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس کے تعلیمات بھی دیں، اس کا طریقہ کار بھی سکھایا، اور اس میں مزید آسانیاں بھی پیدا کر دیں اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو جس میں انسان کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی۔ اور اس بات کا بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس کو دین کے راستے، ہدایت کے راستے بتا دے، سکھا دے، اس پر اپنے احکام نازل کر کے اس کو جو ہے اس دین پر چلنے کی توفیق دے دے، جس پر انسان کو ضرورت ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ آیت جس کا تعلق دعا سے ہے، روزے کے احکامات اور روزے کے متعلق جو بیان چل رہا ہے اس کے درمیان میں اس آیت کے آنے کا کیا اس کا مقصد ہے، اس بات کی تنبیہ ہے کہ جس طرح کہ رمضان کا قرآن سے اور روزے کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، ایسے ہی دعا کا بھی روزے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگرچہ دعا کسی وقت بھی، کسی مہینے میں بھی، رات دن کے کسی وقت میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں دعا کی خاص اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی قبولیت کے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 طرح کے وہ لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس میں ایک کون ہے؟ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرُ، کہ روزہ دار جب تک وہ روزہ افطار نہیں کر لیتا اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر حتیٰ کہ روزے کا جو آخری وقت ہے، افطاری کا وقت، اس وقت دعا کی قبولیت کا زیادہ اس کا موقع ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر کیا دعا کا، فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہ میں کہاں ہوں، میرے متعلق پوچھیں، فإنی قریب، تو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اس آیت میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، بعض ان بدعتیوں کے برخلاف کہ جو کہتے ہیں کہ ایسا سوال کرنا غلط ہے۔ خود رسول کریم علیہ السلام نے لونڈی سے سوال کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں۔ لیکن جن کو ان حدیثوں پر یقین نہیں ہوتا یا ان حدیثوں کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے خود ساختہ من گھڑت فلسفوں پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اللہ کا قریب ہونا اس کے علم سے، احاطے سے، دعا کے قبول کرنے سے، کیونکہ یہاں پر دعا کی بات ہو رہی ہے تو دعا کی قبولیت کے حوالے سے اس کا سننا، ان چیزوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ قریب ہے بندوں کے اور دیکھ رہا ہے، ان کی ہر خفیہ ظاہری چیز کو جانتا ہے، دلوں کے ان کے وسوسوں و خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اور یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادی اور قریب اور اس طرح کے سارے الفاظ بندوں کو، لوگوں کو ترغیب دلانا کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ کی سے التجا کریں، اپنی ہر ضرورت حاجت اللہ سے مانگیں۔ تو میں کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس میں اللہ نے وعدہ بھی کر دیا دعا کے قبول ہونے کا، اور ہر دعا کے، ہر داعی کی، ہر دعا کرنے والے کی دعا کے قبول ہونے کا۔ اور آیت کا ظاہر یہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ کافر بھی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کافر کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ کافر کی دعا کی قبولیت میں اس کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے،
اور ہر بندے کے لیے بلکہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت دنیا کے اندر ایک آزمائش کی شکل ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر سبھی یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے عبادی کہہ کر، قریب کہہ کر اور دعا کے قبول ہونے کا وعدہ کر کے، ان ساری چیزوں میں انسان کو تنبیہ ہے اس بات کی کہ اس کے خالق کائنات سے ہی دعا کرے، اسی سے مانگے جس نے یہ خود اس کو پیشکشیں کی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پر لوگوں کو چاہیے کہ میری بات مانیں، میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان لائیں، سچا اور خالص عقیدہ توحید اپنائیں، کہ جو اصل بنیاد ہے ہر دعا کے قبول ہونے کی، اور بلکہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں، میرا حکم مان کر اور سچا عقیدہ اپنا کر اور مجھ سے خالص ہو کر دعا کر کے، تاکہ وہ رشد و ہدایت حاصل کر سکیں۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے اسباب کیا کیا ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کا درس لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ احل لکم، حلال کی گئی تمہارے لیے، احل حلال کی گئی لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، لیلہ کے معنی رات، صیام روزے کی، حلال کی گئی تمہارے لیے روزے کی راتیں۔ روزے کی راتوں میں کیا حلال کیا گیا؟ الرفث الی نسائکم، الرفث صحبت کرنا، میل ملاپ رکھنا، الی نسائکم اپنی عورتوں سے، ہن لباس لکم، ہن وہ ہیں، لباس لکم تمہارے لیے لباس، وانتم اور تم ہو، لباس لہن ان کے لیے لباس۔ علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم کنتم کہ بے شک تم تھے، تختارون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں کی، فتاب علیکم پس اللہ نے تم پر توبہ کی، وعفا عنکم اور تم کو معاف کر دیا، تم سے درگزر کیا، فالآن باشروہن، فالآن پس اب باشروہن ان سے صحبت کرو، ان سے میل ملاپ کرو، وابتغوا اور تلاش کرو، ڈھونڈو، ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین بیان ہو جائے، واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، خیط کے معنی دھاگا، من الفجر فجر کے ساتھ، ثم پھر اتم الصیام الی اللیل، اتم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، یعنی مغرب تک، سورج غروب ہونے تک، ولا تباشروہن اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، صحبت کرو، وانتم عاکفون اور جب کہ تم عاکفون اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ آیاتہ بیان کرتا اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو، نشانیوں کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ متقی پرہیزگار بن جائیں یا اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بچ جائیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، احل حلال کیا گیا، حلال کس کے مقابلے میں ہے؟ حرام کے مقابلے میں،
اور دین کے شرعی احکامات 5 طرح کے ہیں، حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے اور سنت ہے اور مباح یا جائز ہے، جن کو شرعی احکامات کا احکام تکلیفی کا نام دیا جاتا ہے۔ حرام کیا چیز ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ نے روکا ہے اور اس کا کرنا گناہ کا باعث ہے اور آدمی کرنے والا یعنی گناہ گار ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر اس کو چھوڑنا نیکی ہے، حرام یہ چیز۔ اور حلال کیا ہے کہ جس کے اللہ نے اجازت دی ہے، حلال جس کی اجازت دی ہے، ہاں کبھی وہ فرض واجب کی شکل میں ہوتا ہے کہ جس کو کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے اور کرنے کی نیکی ہے اگر اللہ کی رضا کی خاطر کی جاتی ہے۔ اور کبھی یہ حلال فرض واجب نہیں بلکہ سنت مستحب کی شکل میں ہوتا ہے کہ جس کو کرنا اچھا ہے، نیکی ملے گی کرنے کی، لیکن نہ کرنے کا گناہ نہیں ہوتا، سنت یا مستحب۔ اور کبھی یہ حلال مباح یا جائز کی شکل میں ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی چیز کا فرض تو نہیں کی، نہ اس کا کرنا سنت ہے، لیکن اللہ نے اس کے کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور یہاں بھی جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ اجازت کی حد تک ہے، ہاں اگرچہ بعض اوقات اس کو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے تو کوئی شک نہیں کہ نیکی بھی ہے، لیکن اصل یہ کام جن کا ذکر ہونے والا ہے اس آیت میں وہ چیزیں ہیں کہ جو جائز ہیں، مباح ہے۔ اور 5واں حکم مکروہ کا کہ جس سے اللہ نے روکا ہے لیکن 2 ٹوک طور پر نہیں روکا، بلکہ اس کے روکنے کا یہ ہے کہ کرنے کو پسند نہیں کیا، اگرچہ گناہ گار نہیں ہوتا کرنے والا، لیکن نہ کرنا اس کا بہتر ہے۔ تو یہ 5 شرعی احکام، تکلیفی احکام، تو احل لکم تمہارے لیے حلال کیا حرام کے بدلے مقابل۔ تو حلال کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ شریعت اللہ کی ہے، دین اللہ کا ہے اور مخلوق اللہ کی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اگر مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی پھر اسی کا ہے۔ اور اس بات کو جب آدمی سمجھ لیتا ہے تو پھر یہ نہیں کہتا کہ اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے۔ اس کو جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو پھر اس پر چلتا ہے، اور جب اس کو نہیں سمجھتا، دین اپنے گھر کا بنا لیتا ہے، تو پھر جو چاہے حلال کرے، جو چاہے حرام کرے، اور جس چیز کو چاہے فرض کرے، جس چیز کو چاہے سنت دے، تو یہ اس کے منمانی کا دین ہوتا ہے۔ تو ما احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں یعنی رمضان کی راتوں میں الرفث الی نسائکم۔ رفث کا معنی ہوتا ہے بیوی سے میل ملاپ رکھنا، یا بعض اوقات ایسی باتیں بھی کرنا جو اس سے متعلقہ ہوں، لیکن یہاں پر جس رفث کا ذکر ہو رہا ہے وہ میل ملاپ کا ہے، صحبت کا ہے۔ تو اپنی بیویوں سے تمہیں رمضان کی راتوں میں میل ملاپ کرنے، صحبت کرنے کی اس کی اجازت دی گئی، اس کو حلال کیا گیا۔ اور یہ دین اسلام کی شریعت کی جو خوبیاں ہیں، اس کی آسانیاں ہیں، اس میں سے ایک آسانی ہے۔ اللہ کے بندوں پر جو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان کے جب شروع ہوتا ہے، روزے فرض ہوتے ہیں، تو شروع میں اللہ تعالی نے بندوں کی آزمائش کے لیے حکم دیا تھا کہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد جب بھی آدمی رات کو سو جائے تو اس کے سونے کے ساتھ ہی اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا اگلے دن کا۔ اس سونے کے بعد نہ اس کو کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی اگر سو کر اٹھتا ہے، اور نہ ہی بیوی سے میل ملاپ کی اجازت ہوتی تھی۔ اور روزہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ رات کے شروع سے ہی شروع ہو جاتا تھا اور اگلا دن پورا، اور اگلے دن سورج غروب ہونے تک جاری رہتا تھا۔ اب یہ وہ چیز تھی کہ جو لوگوں کے لیے مشکل بھی تھی، کیونکہ رات کو بیوی سے صحبت کرنا، اس طرح کی چیزیں کرنا سونے سے پہلے، یعنی اگر سو گیا آدمی اس کے بعد اس طرح کی چیزیں منع ہو جاتی تھی، تو اور کھانا پینا بھی منع ہو جاتا۔ تو بعض صحابہ کو تو اس میں بہت زیادہ مشقت کا سامنا ہوا، جس طرح کہ ایک صحابی، انصاری صحابی جن کا نام قیس بن سرمہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دن بھر کھیت میں کام کرتے رہے، اور جب افطار کا وقت ہوا تو گھر میں آئے، بیوی سے پوچھا کوئی چیز کھانے کو ہے، تو بیوی نے جواب دیا کہ آپ ٹھہرے، میں جا کر پڑوسیوں سے کچھ لاتی ہوں، یعنی کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں ہمیں اس طرح کی حدیثوں کو سنتے پڑھتے ہوئے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے
آج اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں ہیں اور کس قدر اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ کسی غریب سے غریب آدمی کا گھر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں کچھ کھانے کو نہ ہو، لیکن یہاں پر صرف صحابی نہیں بلکہ خود رسول کریم علیہ السلام ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ کتنی ہی بار آپ گھر میں آتے اور آپ پوچھتے آ کر کچھ کھانے کو ہے، تو جواب کیا ملتا ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی چیز گھر میں نہیں جو کھانے کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر، تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے ٹھہر میں پڑوسیوں کے پاس سے کچھ لے کے آتی ہوں۔ اب وہ جب تک آتی ہے تو اس کے آنے تک یہ صحابی چونکہ تھکا ہوا تھا سو جاتا ہے، تو جب اس کو دیکھتی ہے سویا ہوا تو بڑا افسوس کرتی ہے، تو بغیر کھائے پیے ہی سو گیا۔ اگلا دن ہوا، اب چونکہ اس کا روزہ شروع ہو گیا تھا، اگلا دن سارا دن کام کرتا رہا اور اگلا دن بھی اس کو اسی طرح سے کچھ کھانے کو نہ ملا، اور تیسرا دن بھی اس کا اسی طرح بغیر کچھ کھائے پیے روزے سے چل رہا ہے، اور تیسرے دن حتیٰ کہ اس کو برداشت نہ ہوا تو اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی ان چیزوں کو جانتا تھا کہ لوگوں کو اس میں کیا مشقت مشکل ہوگی، تو پہلے سے ہی آسان حکم کیوں نہ دے دیا۔ ہاں، اصل دین کے احکامات اسی انداز سے ہیں کہ پہلے سے ہی آسان ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی حکم دے کر اس کے بعد اس میں آسانی کرتا ہے بندوں کو احساس دلانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے، کیا شفقت ہے، کیا مہربانی ہے تم پر، کہ تمہاری خاطر تمہاری آسانی کے لیے اللہ نے اس چیز کو جو تمہارے لیے مشکل ہو رہی تھی اس میں تو آسانی کے لیے حکم بدل دیا اور تم کو تمہارے لیے حکم آسان کر دیا، تاکہ بندوں کو اس چیز کا احساس ہو۔ اور واقعی ہمیں ان چیزوں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھا اس آیت کا جو پس منظر ہے کہ شروع میں حکم جو تھا کہ سونے کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جاتا اور کھانا پینا صحبت کرنا اس طرح کی چیزیں منع ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رات کی رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے جو ہے وہ عورتوں سے میل ملاپ حلال کیا گیا، اور نہ کہ صرف میل ملاپ بلکہ کھانا پینا اور ہر وہ چیز جو آدمی روزے کی حالت میں نہیں کر سکتا یا جس کو روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے، ہر وہ چیز تمہارے لیے حلال کر دی گئی، جائز کر دی گئی رمضان کی راتوں میں۔ اور کب تک ہے اس کا آگے بیان بھی کر دیا کہ وہ فجر طلوع ہونے تک۔ وجہ بیان کی کہ اس حکم کیوں بدلا، کیوں جو ہے اس حکم کو بدلا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن وہ عورتیں یعنی تمہاری بیویاں، لباس لکم تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ سبب ہے اس چیز کے حلال کرنے کا، رمضان کی راتوں کو عورتوں سے میل ملاپ حلال کرنے کا یہ سبب ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ایک گہرا تعلق ہے خاوند بیوی کا، اور دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے، اور رمضان بھر کا مکمل مہینہ، سارا مہینہ ایک دوسرے سے الگ رہنا ایک مشکل چیز ہے۔ اس لیے اگلی جملے میں کیا فرمایا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم تھے بددیانتی کرتے، خیانت کرتے اپنی جانوں کی۔ یعنی کیا مطلب کہ صحابہ اکرام سے اس طرح کے واقعات بھی ہوئے کہ وہ برداشت نہ کر سکے اور رمضان کی راتوں میں بیویوں سے میل ملاپ کر لیا۔ تو ایسی چیزیں ہو جاتی تھی صحابہ سے، اور کچھ جس نے نہیں بھی کیا تھا بعض اس بات کی سوچ فکر رکھتے تھے کہ اگر کوئی ایسا یعنی کہ کاش کہ ایسا موقع مل جاتا ہے، ایسی چیز ہو جاتی ہے، ایسا کرنے کی اجازت مل جاتی۔ تو کہنے کا مقصد اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں پائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم اللہ، اللہ نے جان لی، اور جانا سب پہلے سے جانا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب علم کا ذکر آتا ہے اس طرح کے موقعوں پر تو وہ علم ظہور ہوتا ہے، جس طرح کے بعض علماء کا کہنا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا وہ علم جو ازل سے ہے، شروع سے ہے، ہر چیز کے کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کیا ہوگی، کیسے ہوگی۔ اور دوسرا علم ہے اللہ تعالیٰ کا علم ظہور، کہ جب وہ چیز ظاہر ہو کے سامنے آ جاتی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں رہتی بلکہ وہ پھر مخلوقات کے علم میں بھی آ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ پتہ تھا کہ لوگ یہ چیزیں کریں گے اور یہ چیزیں کر رہے ہیں اور اس طرح کی بددیانتی کا شکار ہو رہے ہیں،
تو اللہ فرماتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی کرتے ہوئے پہلی بات تو تم پر توبہ بھی کر دی جو تم سے ہوا کسی سے، اور تمہارے لیے کام کو آسان بھی کر دیا، اور تم کو اس چیز سے تمہاری یہ چیز معاف بھی کر دی۔ تو یہ وجہ ہے اس حکم کو بدلنے کی کہ پہلے اس سے منع کیا گیا تھا، اب رمضان کی راتوں میں ان چیزوں کو حلال کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیوں ہے؟ وہ ایک گہرا تعلق جو خاوند بیوی کا، کہ جو ایک دوسرے سے ان کا دور رہنا وہ مشکل ہے۔ اور اس سے ہم کو ایک اور بھی چیز ملتی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ خاوند بیوی کا ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہنا اتنے لمبے عرصے تک، کہ جس میں کسی ایک کے لیے دونوں میں سے مشقت ہو، مشکل ہو، تو یہ بھی پھر جائز اور حلال نہیں ہے۔ چاہے بعض اوقات ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ کاروبار کے یا بزنس کے یا کسی جاب کے انداز سے دور ملکوں میں جاتے ہیں اور کئی سال تک بیوی سے دور رہتے ہیں۔ حقیقت میں شرعی طور پر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تو بیوی کو ساتھ رکھ سکتا ہے تو اصل یہی ہے، اور اگر دور بھی رہنا ہے تب بھی اتنا یعنی کہ کم از کم ان کا اس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ آنے جانے کا تعلق رہے کہ جس میں مشقت نہ ہو اور جس میں کوئی بدکاری بے حیائی میں پڑنے کا امکان نہ ہو۔ تمہارے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس میں دوسرا ایک معنی یہ بھی ملا کہ خاوند بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ لباس کیا ہوتا ہے کہ جو جسم کے اوپر براہ راست ہوتا ہے۔ تو جس طرح جسم اور لباس ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے جنابت کی حالت میں، جو برتن ہمارے درمیان ہوتا۔ تو اس میں کیا ملتا ہے کہ عورت اور یعنی خاوند بیوی کا اگر کوئی پردہ ہوتا تو ایسی چیز کرنا جائز نہ ہوتی۔ تو اس لیے یہ بھی پتہ چلا کہ خاوند بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور بعض حدیثوں میں جو آتا ہے اس طرح کی چیزیں وہ حدیثیں ضعیف ہیں، یعنی اس کے خلاف اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ حدیثیں ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خاوند بیوی کا صرف نہ کہ آپس میں تعلق گہرا ہے بلکہ ایک دوسرے کے لیے وہ کیا ہیں؟ لباس ہیں۔ جس طرح لباس جسم کو ڈھانکتا پوشیدہ رکھتا ہے، ایسے ہی خاوند بیوی کو بھی ایک دوسرے کے معاملات کو پوشیدہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ خاوند بیوی بھی ایک دوسرے کے رازدان ہیں۔ تو یہ لباس کا لفظ جو بھی اس کے اندر معنی آتے ہیں سبھی کے سبھی یہاں پر ہم کو وہ جاننے چاہیے، اور سبھی کے سبھی وہ معنی جو ہیں خاوند بیوی کے لحاظ سے ان کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو زندگی میں عملی طور پر لانے کی ضرورت ہے۔ تمہارے ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو۔ علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم کنتم تختانون، کہ بے شک تم تھے خیانت کرتے یعنی بددیانتی کرتے، اور بددیانتی سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو توڑتے تھے، انفسکم، اپنے آپ اپنی جانوں کے ساتھ، کیونکہ انسان جو بھی اس طرح کے معاملات کرتا ہے حقیقی اس کا وبال اپنی جان کے اوپر ہوتا ہے۔ فتاب علیکم، اللہ نے اس چیز پر تم سے توبہ کی، تم کو معاف کر دیا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کر دیا، یعنی تم پر اس کی پکڑ نہ کی اور تم سے معاملہ تمہارے لیے حکم جو ہے آسان کر دیا اور اس کو کشادہ کر دیا، اور جو پہلے کسی سے ہو بھی چکا ہے اس کو بھی تمہارے لیے جو ہے معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، پس اب ان سے تم صحبت کر سکتے ہو۔ یعنی باشروہن کا جو حکم ہے دو ٹوک طور پر، اصل تو لفظ حکم کے امر کے شکل میں ہے، لیکن یہاں پر قاعدہ کلیہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کے احکامات اگر حکم کسی منع ہونے کے بعد دیا جاتا ہے تو پھر اس حکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو منع ہونے سے پہلے ہوتی ہے۔ تو چنانچہ اصل خاوند بیوی کا میل ملاپ رکھنا ایک جائز چیز ہے، حلال چیز ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اصل یہ ہے کہ حلال ہے۔ ہاں فرض واجب ہوتی ہے کہ جب واقع ہی ایک دوسرے کو ضرورت ہو اور اس کے حرام میں پڑنے کا خطرہ ہو تو پھر فرض واجب بھی ہوتی ہے، ورنہ اصل جو ہے کہ جائز چیزوں میں سے ہے۔ تو جب جائز ہے تو پھر اس کا مطلب یہاں پر حکم جو دیا جا رہا ہے منع ہونے کے بعد، تو پھر یہ حکم کس چیز کا ہے؟ جائز ہونے کا ہے۔ تو اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے فالآن باشروہن، پس اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، صحبت کر سکتے ہو اگر چاہو تو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور صحبت مباشرت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ مقصد اس کے کئی ہوتے ہیں، ایک تو لذت کا معاملہ جو ہے سبھی جانتے ہیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں میں سے، اجازتوں میں سے، نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام کو جب آپ نے فرمایا کہ حتیٰ کہ تمہارا کسی کے بیوی سے ملنا بھی اس کے لیے اجر ہے، تو صحابہ فرماتے کہ اس میں بھی کوئی اجر کی بات ہے؟ تو آپ فرمایا کیوں نہیں، اگر وہی کام کو حرام سے جا کر کرتا، زنا بدکاری کرتا، کہ اس کے اوپر گناہ نہ ہوتا؟ تو اگر زنا کرنے میں، غلط کام کرنے میں اس کے اوپر گناہ ہوتا، تو یہ صحیح کام کرنے میں اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اس کا اجر ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے پر، تو یہ چیز مد نظر ہو۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کو یعنی کہ عزت و عفت کا حفاظ کرنا، اس چیز کا انتظام ہونا، کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا مقصد ہے اسلام کا کہ آدمی بدکاری بے حیائی سے بچے۔ اور اسی طرح اولاد نسل کا حاصل ہونا، اولاد اور نسل کا حاصل کرنا، جو کہ اسلام کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے اپنی امت کو زیادہ بڑھانے کی آپ نے ترغیب دی ہے، اور جس کی آپ نے ترغیب دی ہے دین کا دشمن اسی کے خلاف ہے۔ منصوبہ بندیاں اور بچے دو ہی اچھے اور کیا کیا یہ شیطان کے نعرے جو آج مسلمانوں کو سکھائے پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر ان کی آبادیوں کو، ان کی نسلوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کی، بلکہ ان کو جو ہے ان کے ختم کر کے ان کو جو ہے بالکل دنیا سے ملیمیٹ کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں۔ تو علی کل حال اسلام کا مقصد ہے نسل کو بڑھانا۔ اور اسی طرح اس رات کے اندر، راتوں کا جب رات کا ذکر ہوا، تو رات کے اندر جو اور بھی اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے مقاصد ہیں، اور اسی میں لیلۃ القدر بھی ہے، تو وہ چیزیں حاصل کرو۔ تو کہنے کا مقصد وابتغوا ما کتب اللہ لکم، وابتغوا تلاش کرو، ڈھونڈو، ما کتب اللہ لکم جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور لکھنے سے مراد یعنی جو مقدر کیا ہے یا جس کا حکم دیا ہے، اور جس چیز کی تم کو اجازت دی ہے، کتب اللہ لکم، یہ ساری چیز اس میں آ جاتی ہے۔ اور خاص طور پر لکم کا لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، تمہارے لکھا ہے کہ معنی کہ جس چیز کی تم کو اجازت دی ہے، کیونکہ کتب علیکم کو ہوتا تم پر فرض کیا ہے، اس کا مطلب کہ یہ جائز چیزوں میں سے ہے۔ اصل یہ ہے کہ فرض نہیں ہے، لیکن جب بعض اوقات فرض ہوتا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض، یتبین واضح بیان ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط، خیط کے معنی ہوتا ہے دھاگا، ابیض کے معنی سفید، حتیٰ کہ سفید دھاگا واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، اسود کے معنی سیاہ، من الفجر، فجر طلوع ہونے کے ساتھ۔ یعنی کھاؤ پیو، نہ کہ صرف صحبت کی اجازت بلکہ کھانا پینا بھی، اور ہر وہ چیز جو آدمی روزہ کی حالت میں کرنا منع ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہر وہ چیز تم کر سکتے ہو اس وقت، رات کے وقت، کھانا پینا ہو، صحبت ہو، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوں، یہ کب تک کر سکتے ہو؟ جب تک تمہارے لیے سیاہ دھاری یا سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے واضح نہیں ہو جاتا، یا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح نہیں ہو جاتا۔ اور وہ کب ہے؟ وہ فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ، من الفجر، فجر طلوع ہونے کے ساتھ۔ تو سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا کیا ہے، یا سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا کیا ہے جس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے؟ وہ سفید دھاگا صبح کی روشنی ہے، فجر کی روشنی ہے، اور سیاہ دھاگا رات کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ لیکن بعض اوقات آدمی ظاہری الفاظ کو دیکھتا ہے اور اسی کو سمجھ کر اس پر چلتا ہے، جس طرح کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، جب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے 2 دھاگے لیے، 2 رسیاں لیں، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیں، اپنے تکیے کے پاس رکھ لیں، اور کھاتے پیتے رہے، حتیٰ کہ جب روشنی ہوتی ہے اور سفید دھاگا اور سیاہ دھاگے کے اندر ظاہری طور پر فرق نظر آتا ہے کہ کون سا سفید ہے اور کون سا سیاہ ہے، تو اپنا کھانا پینا بند کرتے ہیں۔ اور یہ خصوصاً شاید ہمیں اس بات کا تصور نہ ہو کہ کیسے انہوں نے کیا، کہ جب ان کے ہاں کوئی روشنیاں، لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، عام طور پر اگر کوئی زیادہ ہی ہوتا تھا کوئی دیا جلا لیتا تھا، اور اکثر گھروں کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا تھا، گھروں میں عام طور پر اندھیرے ہوتے تھے، تو اس وقت واقع ہی یعنی ایسی چیزوں کو کرنا یعنی کہ واضح نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے 2 دھاگے یا 2 رسیاں لیں، اور سفید اور سیاہ، اور دونوں اپنے پاس رکھ لیں، اور کھاتے پیتے رہے، حتیٰ کہ جب روشنی
اور اچھی طرح روشنی ہونے کے بعد جب ان کے لیے واضح ہوتا ہے کہ کون سی سفید رسی ہے اور کون سی سیاہ ہے، تو اس وقت کھانا پینا بند کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتاتے ہیں۔ تو آپ مانتے ہیں کہ ایسا نہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے، فجر کی روشنی ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جب رات کے اندھیرے سے سفید صبح کی روشنی پھوٹ پڑے، جس کو ہمارے یہاں پو پھوٹنا کہتے ہیں، اس لیے فرمایا من الفجر، فجر طلوع ہونے سے۔ اور یہ کون سی فجر ہے؟ یہ جس کو ہم صبح صادق کا نام دیتے ہیں، کیونکہ صبح دو طرح کی ہے، ایک صبح کاذب ہے اور ایک صبح صادق ہے۔ صبح کاذب جو اس صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے مشرق کی طرف سے روشنی نکلتی ہے، لیکن وہ روشنی سیدھی آسمان کی طرف اٹھتی ہے، جیسے کہ ٹارچ کی لائٹ ہو، یا ٹارچ وغیرہ کی جو لائٹ سیدھی جاتی ہے، ایسے اس لائٹ کی طرح سیدھی آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتی، اسی لیے اس کو کاذب کہا گیا کہ جھوٹی صبح۔ اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے فجر صادق طلوع ہوتی ہے کہ جس کی روشنی افق کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ روشنی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ صبح صادق ہے کہ جو فجر کی طلوع ہونے کا وقت ہے، اور اس کے ساتھ ہی سحری ختم ہوتی ہے، کھانا پینا بند ہوتا ہے اور روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارا کہ کھاؤ پیو جہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاری سفید دھاری سے یا سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ۔ اور عدی بن حاتم کے اس واقعے سے ہم کو ایک اور چیز کا بھی علم ہوا، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کس قدر ضرورت ہے حدیث نبوی کو جاننے کی۔ اب اس صحابی چونکہ عربی تھا، عربی کا جاننے والا تھا، اس نے قرآن کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر سمجھا کہ اس سے مراد کوئی واقعی طور پر کوئی سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا ہوگا، لیکن اس سے مراد کیا ہے حقیقی معنوں میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ صبح کی روشنی اور رات کا اندھیرا ہے۔ اور جس سے ہمیں پتہ چلا کہ آدمی صرف اور صرف خالی عربی کے چند الفاظ پڑھ کے ہی فتوے دینے نہ شروع کر دے، بلکہ ضرورت ہے احادیث نبوی کا بھی مطالعہ کرنے کی اور گہرے طور پر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی۔ اس کے بعد جب علم کی گہرائی تک پہنچ جائے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ حکم کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اچھا، یہاں تک من الفجر کے ساتھ ایک اور بھی چیز کہ اگر کسی کو غلط فہمی سے کوئی آدمی کھاتا پیتا رہا، اس کو یہ تھا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، اور فرض کرو وہاں پر اذان بھی نہیں ہوتی یا اذان اس نے سنی نہیں ہے، اور وہ اٹھا، آنکھ کھلی، اس نے سمجھا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، اس نے کچھ کھا پی لیا اور سمجھا کہ میں سحری کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ فجر تو طلوع ہو چکی تھی، تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی کیفیت میں کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ عدی بن حاتم کا یہ واقعہ، ظاہری بات ہے کہ ان کا کھانا پینا فجر طلوع ہونے کے بعد تک جاری رہا، حتیٰ کہ اچھی طرح روشنی ہونے کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ کون سا دھاگا سفید ہے کون سا سیاہ ہے، تب انہوں نے کھانا پینا بند کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس روزے کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کا روزہ صحیح قرار دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ لا علمی سے تھا اور جہالت سے تھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی فضل ہے بندوں پر کہ جو چیزیں بندے لوگ لا علمی کی وجہ سے کر بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ اگر آدمی پہلے سے سحری کر رہا تھا، کرتا رہا، کھاتا رہا، پتہ نہیں چلا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، اور بعد میں جب سحری بند کی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ فجر تو 10 منٹ 15 منٹ پہلے طلوع ہو چکی تھی، تو اس کو روزہ صحیح ہے۔ اور جو اٹھا، اس کی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ ابھی تک شاید فجر کا وقت فجر نہیں طلوع ہوئی، فجر کا وقت نہیں ہوا، اس نے اٹھ کے کچھ کھا پی لیا، تو تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن جس نے جان بوجھنے کے بعد کہ اب فجر طلوع ہو چکی ہے پتہ ہے، اس کے بعد کچھ کھاتا پیتا ہے، ہاں یہ ہے جس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اس کے بعد پورا کرو روزے کو رات تک، یعنی اب تمہارے لیے روزے کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، کھانا پینا ہو یا کھانے پینے کے معنی میں جو بھی چیزیں آتی ہیں۔ آج کل طرح طرح کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کھانے پینے کے مقصد پورا کر رہی ہیں، جس طرح کے ڈرپس وغیرہ ہیں، گلوکوز کے ٹیکے وغیرہ، ایسا کی چیزیں ہیں کہ جس سے اگرچہ آدمی کھا پی نہیں رہا لیکن ان سے آدمی کو طاقت قوت مل رہی ہے، کھان پینے کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اس ضمن میں آتی ہے، اور حتیٰ کہ معدے میں کوئی بھی چیز چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ علماء مانتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر کوئی معمولی چیز بھی کیوں نہ ہو، اگر آدمی جان بوجھ کر پانی کا ایک قطرہ بھی معدے میں اتار لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
تو اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اتم الصیام الی اللیل، رات کے وقت رات تک روزے کو پورا کرو، فرض ہے۔ اور اس کا مطلب کہ اگر آدمی جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ توڑتا ہے تو بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کو تو ضرورت ہے اس سے توبہ طائب ہونے کی اور اس روزے کی قضا کرنے کی بھی۔ اور توڑا ہوا روزہ جو ہے اس کو پھر بھی حکم ہے کہ شام تک وہ کچھ کھانا پینا اس کے لیے منع ہے، اگرچہ روزہ اس کا ٹوٹ چکا ہے لیکن اس کو پھر بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو رات تک، اور رات سے مراد کیا ہے؟ رات سے مراد سورج کا غروب ہونا۔ اگر کو کہے کہ رات سے مراد اندھیرا چھا جانا ہے، جب اچھی طرح اندھیرا ہو جائے، رات کے تارے نکل آئے تو یہ رات ہے۔ اور بعض لوگوں نے جب صرف اس لفظ کو دیکھا جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا ہے تو ان کو یہاں سے غلط فہمی ہوئی یا غلط معنی لیا جب حدیث کو نہیں دیکھا۔ احادیث میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا، کہ جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر سے چلا جائے مشرق سے، فقد افطر الصائم وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو پھر اس میں اس وقت کیا ہے کہ روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا۔ آپ نے بالکل کھل کر دو ٹوک طور پر واضح کیا کہ رات سے مراد کوئی رات کے اندھیرے، رات کے تارے نظر آنا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یعنی کہ جو دن کی روشنی ہے اس کا سمٹ جانا اور رات کے اندھیرے کا پھیلنا شروع ہو جانا۔ اور واقعی ہی شام کے وقت آدمی دیکھتا ہے کہ کس طرح سے یعنی کہ روشنی جو ہے مغرب کی طرف سمٹ رہی ہے اور مشرق کی طرف سے اندھیرے پھیل رہے ہیں۔ تو یہ معنی کہ جب رات ادھر سے آنا شروع ہو جائے اور دن ادھر سے جانا شروع ہو جائے اور جو ہے سورج غروب ہو جائے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، سورج کی ٹکیا جو ہے وہ آدمی اگر کسی ہموار جگہ پر کھڑا ہے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، چھپ جائے، تو اس کے ساتھ ہی اس کے روزے کا افطاری کا وقت ہو چکا۔ اور اس میں کہے کہ ابھی مزید میں احتیاط کر لوں، 5 منٹ 10 منٹ اور ٹھہر جاؤں، یہ تشدد ہے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت اس وقت خیر و برکت میں رہے گی جب تک وہ افطاری جلدی کریں گے۔ اور مزید آپ نے یہود و نصارہ کا ان کی مخالفت کرتے فرمایا کہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے افطار کرنے میں جلدی کرو۔ اور جلدی سے مراد یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، پتہ چل گیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، چاہے آنکھوں کے سامنے غروب ہوتا ہو یا کسی کیلنڈر سے یا کسی بھی آج کل طرح طرح کی جو وسائل ہیں ان چیزوں کو جاننے کے پتہ چل گیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، تو تقاضا یہ ہے کہ اسی وقت افطاری کی جائے۔ نہ تو کوئی احتیاط کا پہلو یہاں پر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی رات کے تارے دیکھنے کی ضرورت ہے جس طرح کے بدعتیوں کا اور گمراہوں کا کام ہے۔ تو یہ ہے الی اللیل سے مراد رات تک، یعنی رات سے مراد سورج کا غروب ہو جانا۔ اور یہاں بھی ہم کہیں گے کہ اگر کسی نے غلط فہمی سے روزہ افطار کر لیا، بادل ہیں، بادلوں کی وجہ سے اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی کیلنڈر، کوئی گھڑی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے پتہ چل سکے کہ سورج کب غروب ہوگا، تو اس نے سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور اس نے روزہ افطار کر لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس نے جب روزہ افطار کیا تھا تو ابھی سورج باقی تھا، ابھی غروب نہیں ہوا تھا، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن بادل تھے، اندھیرا چھایا ہوا تھا شام کے وقت، اور ہم نے سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، ہم نے روزہ افطار کر لیا۔ اور اب جب روزہ افطار کر لیا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر سے پتہ چلا کہ ابھی سورج باقی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس روزے کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا، ان کے اس روزے کو صحیح قرار دیا۔ اور یہ ہم نے جیسا پہلے ذکر کیا ہے جو قاعدہ کلیہ ہے دین کا، کہ اگر آدمی کوئی چیز لا علمی سے کر بیٹھتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی چیز سکھائی ہے کہ ہمارے رب اگر ہم کوئی چیز بھول کر بیٹھتے ہیں یا غلطی سے کر بیٹھتے ہیں، اور روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا تو وہ بھی معاف ہے، روزہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی چیز غلطی سے کر بیٹھا ہے، پتہ نہیں تھا کہ اس چیز سے روزہ افطار ہوتا ہے، ایک آدمی نیا مسلمان ہوا، پہلے وہ کرسچن تھا، کوئی اس طرح کے دین پر تھا جس میں کھانے سے روزہ ٹوٹتا تھا ان کا، لیکن پینے سے نہیں ٹوٹتا تھا۔ اس نے کیا سمجھا کہ اسلام کا روزہ بھی شاید ایسا ہی ہوگا، اس نے کچھ چیز پی لی جان بوجھ کر، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اس کے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ اسلام کی عظمتیں، اس کی آسانیاں، کہ اگر بندہ بھول کر یا غلطی سے چیز کا پتہ نہیں تھا وہ چیز کر بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے حقوق میں سے ہو۔ ہاں، بندوں کے حقوق میں سے حق دینا ہوگا۔
خیر یہ لمبا موضوع ہے، تو میں کہ سماتی الصیام الی اللیل، پھر رات کے رات تک روزے کو پورا کرو اور افطار میں جلدی کرو، اور جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوراً جو ہے افطاری کرنے کی کوشش کرو۔ اچھا، اگر افطاری کے وقت کچھ نہ ملے، اصل تو یہ ہے کہ آدمی تازہ کھجور پر افطاری کرے، تازہ کھجور نہیں ملتی تو عام کھجور پر کرے، عام کھجور پر نہیں ملتی تو پانی پر افطاری کی جائے، نہ کہ باقی چیزیں کھائے پئیں، بلکہ پانی سے چند گھونٹ پینے کے بعد اس کے بعد جو اللہ کی نعمتیں کھانا چاہتے ہو کھاؤ۔ لیکن اگر کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہو، اور ایسے حالات ہوتے ہیں، آدمی کسی ایسی جگہ پر ہے اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لوگ مختلف زمانوں میں اور آج بھی ایسے حالات میں ہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر سورج غروب ہو چکا ہے، افطاری کا وقت ہو چکا ہے، تو پھر کیا کرے؟ ہاں، پھر ایسا آدمی صرف نیت سے ہی روزہ افطار کر سکتا ہے، دل سے نیت کر لے کہ میں نے روزہ افطار کر لیا، اسی سے اس کی افطاری ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی مہیا کرے کھانے پینے کا وہ کھا پی سکتا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، نہ تم ان سے صحبت کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم اعتکاف کیے ہوئے ہو مسجدوں میں۔ اب یہاں پر روزے کی ایک اور چیز کا بیان کر دیا، رمضان کی ایک اور چیز کا بیان کر دیا۔ پہلے ہم نے قرآن کا ذکر پڑھا ہے، رمضان کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے، اور پھر دعا کا ذکر پڑھا ہے جس کا رمضان سے روزے سے گہرا تعلق ہے، اور ایک اور چیز جس کا رمضان اور روزے سے تعلق ہے لیکن شرط نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام رمضان کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پہلے آپ نے پہلے 10 دن کا کیا، پھر درمیان کے 10 دنوں کا کیا، اور پھر آپ کو جب بتایا گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے، تو پھر آپ آخری 10 دن کا 10 راتوں کا اعتکاف کیا کرتے، اور اعتکاف کرنے کی ترغیب دیا کرتے، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، اور آپ کے ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام بھی اعتکاف کیا کرتے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا کے مشاغل سے یعنی کہ فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے کسی مسجد میں اپنے آپ کو بند کر لے، محصور کر لے۔ اور اعتکاف کا لفظی معنی کسی چیز کے ساتھ بھی آدمی کا یعنی اس کے ساتھ اس کا اٹیچ ہو جانا، اس کے ساتھ اس کا بیٹھ جانا، اس کے ساتھ اس کا لگ جانا، تو یہ اس کا اعتکاف کا لفظی معنی۔ تو مسجد میں فارغ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے دنیا کے مشاغل کو چھوڑ کر تو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا، یہ ہے اعتکاف، اور ایک جگہ پر بیٹھنا۔ اس لیے اعتکاف کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ اس میں آدمی، پہلی بات تو یہاں پر بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اعتکاف کے دوران صحبت کرنا، اس طرح کی چیزیں کرنا منع ہے، اور ایسی چیز کرنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کا تعلق جب مسجد کے ساتھ ہے تو اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مسجد میں ٹھہرے۔ ہاں، اگر مسجد سے نکلنا ہے تو کسی ضرورت کے تحت، جو انسان کی ضروریات ہیں، کھانے پینے، اگر کوئی لانے والا نہیں ہے مسجد میں تو کھانے پینے کے لیے باہر نکل سکتا ہے، قضاء حاجت کے لیے، اس طرح کی چیزوں کے لیے نکل سکتا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے نکلنا بھی، اس سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اصل یہ ہے کہ اعتکاف کا مطلب کہ مسجد میں بیٹھے رہو، مسجد کے ساتھ لگے رہو اور مسجد میں ہی رہو۔ اور تیسرے یہی پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم نے مسجدوں میں اعتکاف کیا ہو، کہ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے۔ نہ کسی مرد کا نہ کسی عورت کا گھر میں اعتکاف یا کسی اور جگہ پر اعتکاف نہیں ہوتا، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ قرآن کریم کی آیت بھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی، اور آپ کے واقعات بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد 10 سال تک ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے، اس لیے اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ میں سے ہے کہ جو آج لوگ چھوڑ چکے ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ 1 سال جب آپ کا اعتکاف رہ گیا تو آپ نے رمضان کے بعد اس کو قضا کیا، یعنی اس قدر آپ کا اہتمام، ہاں واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن سنت مؤکدہ میں سے ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ آپ کا ہمیشہ اعتکاف مسجد میں رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا بھی ہمیشہ اعتکاف مسجد میں رہا ہے۔ آپ کے زمانے، صحابہ اکرام کے زمانے میں کسی مرد عورت کے بارے میں ہم نہیں جانتے پڑھتے کہ اس نے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اعتکاف کیا ہو۔ حتیٰ کہ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں مسجد میں جا کر کہ مختلف خیمے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب زیادہ خیمے دیکھے، جو عام روٹین سے، عام معمول سے زیادہ خیمے تھے، تو پوچھا کس کے خیمے ہیں یہ؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ فلاں بیوی کا ہے، فلاں بیوی کا ہے۔
تو آپ کی بیویاں جس طرح کے عام طور پر سوکنوں کا آپس میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابلہ کرنا اس طرح کی چیزوں میں، تو مقابلہ بازی میں انہوں نے ہر ایک نے جو ہے اپنا خیمہ لگایا اور اعتکاف کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ تو آپ آل بر اردنا، کیا ان کا کوئی نیکی کرنے کا ارادہ ہے؟ یعنی یہ تو آپس میں مقابلہ کر رہی ہیں، تو آپ نے ان کے خیمے اکھاڑنے کا حکم دیا اور خود بھی آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا۔ نہ آپ نے عورتوں بیویوں کو اعتکاف کرنے دیا اور خود بھی آپ نے چھوڑ دیا اسی ناراضگی غصے کی حالت میں اور ان کو سبق دینے کے لیے۔ اب آپ ان کو کہہ سکتے تھے کہ اپنے گھر میں جا کے اعتکاف کرو یہاں پر مسجد میں آنے کے بجائے، لیکن ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، اس لیے ہمارے ہاں جو فتویٰ دیا جاتا ہے گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کا، یہ سراسر سنت کے قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن و سنت واضح ہیں، دو ٹوک ہیں کہ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا، نہ کسی گھر میں، نہ کسی آفس میں، نہ کسی اور جگہ پر۔ اور اس میں مزید جو حکم ملتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجدوں میں اعتکاف کیے ہو، کہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ اعتکاف صرف 3 مسجدوں میں ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو جاتا ہے۔ عورت کے حوالے سے تو کوئی مشکل نہیں کہ کوئی بھی مسجد کیوں نہ ہو، کیونکہ عورت کے لیے جمعہ میں جانا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اس لیے اگرچہ 5 نمازوں کی مسجد ہو جس میں جمعہ نہ بھی ہوتا ہو، اور چاہے 5 نمازیں اگر نہ بھی ہوتی ہوں، بعض ایسی مسجد بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پر کوئی ایک آدھ نماز ہوتی ہے، دوسری نمازیں نہیں بھی ہوتی، عورت کے لیے تو اس مسجد میں بھی اعتکاف کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں بشرطے کہ اعتکاف کرنے کے لیے عورت کی جو شرطیں ہیں، کیا اس کی عزت و عفت میں اس کی حفاظت رہے، مردوں کے ساتھ کو اس کا اختلاط اور یہ چیزیں نہ ہوں جو اس کی بنیادی شرطیں ہوتی ہیں عورت کے گھر سے نکلنے کی۔ لیکن کہنے کا مقصد کہ عورت تو کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، چاہے اس میں جماعت ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، یا چاہے اس میں جمعہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، شرط یہ ہے کہ مسجد ہو۔ لیکن مرد کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرے کہ جس میں جماعت ہوتی ہے، کیونکہ مردوں پر جماعت ضروری ہے، تو اس کے لیے پھر یہ نہیں کہ ہر نماز کے لیے کسی دوسری مسجد میں جائے، تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرے کہ جس میں جماعت ہوتی ہو، اور بہتر ہے کہ اس میں جمعہ بھی ہوتا ہو۔ لیکن اگر فرض کرو کہ ایسی مسجد ہے جس میں جمعہ نہ ہوتا ہو، تو مرد اس میں اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن جمعے کے لیے اس کو دوسری مسجد میں جانا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اعتکاف جو ہے کسی مسجد میں بھی ہو جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اعتکاف کیے ہوئے مسجدوں میں۔ اور اعتکاف کے اور بھی مزید اس کے مسائل و احکامات ہیں جس کو بیان کرنے کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کی حدیں، حد کیا ہوتی ہے؟ حد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چیز کہ جو 2 چیزوں کے درمیان رکاوٹ ہو، 2 چیزوں کے درمیان فرق کرنے والی ہو، کہ اس طرح کے ادھر کی چیز کو ادھر، ادھر کی چیز کو ادھر آنے سے روکتی ہو، جس کو ہم بارڈر لائن کا نام دیتے ہیں، اسی کو عربی میں حد کہا جاتا ہے، حدود۔ جس طرح کے ملکوں کے بارڈر ہوتے ہیں کہ ادھر کا آدمی ادھر، ادھر کا آدمی ادھر، بغیر ویزوں کے اس طرح کی چیزوں کے بغیر نہیں جا سکتا، ایسے ہی حد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ اللہ کے احکامات، چاہے وہ فرائض کی شکل میں ہوں یا چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منع شدہ چیزیں ہیں، یہ سبھی کیا ہیں؟ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور یہاں پر بہت قابل غور جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس آیت میں ہم نے جن چیزوں کا ذکر پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ روزے سے متعلقہ کچھ احکامات ہیں۔ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایک عبادت ہے۔ اسی روزے سے متعلقہ چند احکامات ہیں کہ پہلے اجازت نہیں تھی رات میں سونے کے بعد کھانے پینے کی صحبت کرنے کی، اللہ نے اس کی اجازت دے دی، اس کو اللہ نے حد کا نام دیا، اس دی ہوئی اجازت کو اللہ نے حد کا نام دیا۔ اور عورتوں کے حوالے سے جو مرد کا تعلق ہے خاوند بیوی کا، اس کو اللہ نے حد کا نام دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے جو آگے مزید کھانے پینے کی راتوں کو اجازت دی، صبح فجر طلوع ہونے تک، فجر ہونے تک یہ وقت مقرر کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ حد ہے۔ پھر فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے سے منع کر دیا، ایسی چیزوں سے منع کر دیا جو روزہ توڑنے والی ہوں، یہ کیا؟ اور روزہ پورا کرنے کا حکم دیا، کیا یہ کیا ہے؟ اللہ کی حد ہے۔ اس کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا، اور اعتکاف کے متعلق بیان کیا کہ اس میں تم عورتوں سے میل ملاپ نہیں رکھ سکتے۔ میل ملاپ رکھنے سے مراد صرف صحبت نہیں کر سکتے، ورنہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کبھی آتی، جس طرح کہ صفیہ بنت حیی کا واقعہ آتا ہے، آپ کے پاس آتی ہیں، آپ سے آ کے بات چیت کرتی ہیں،
اذان جاری لگتی ہے، اللہ کے کو رخصت بھی کرتے ہیں، مسجد کے باہر تک چلتے ہیں اس کے ساتھ۔ کہنے کا مقصد کہ بیوی بات چیت کر سکتی ہے، خامد مل سکتی ہے، لیکن جو منع ہے وہ صحبت کرنا منع ہے، یہ اللہ کی کیا ہے، حد ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، حدیں ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی حدیں صرف اور صرف کسی قاتل کا سر اڑانا نہیں ہے، کسی چور کا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، کسی اور حد کو نافذ کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکام سبھی کے سبھی اللہ کی حدود ہیں، چاہے وہ حدود ہوں کہ جو کسی جرم کی شکل میں ہوں، اس حد کا قائم کرنا ہو، یا وہ حد ہو جو اللہ تعالیٰ کے کسی عبادت میں کسی فریضے کی شکل میں ہو، نماز روزہ یہ کوئی ایسی چیز ہے، یا ان سے متعلقہ احکامات کیوں نہ ہوں، چاہے وہ فرض شکل میں ہو حکم یا سنت کی شکل میں بھی کیوں نہ ہو، یہ سبھی اللہ کی حدود ہیں، جس سے ہمیں حد کے حوالے سے ہمارا تصور جو ہے ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب ہم نے احکامات کو حدیں نہیں سمجھا تو صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، کچھ چند عبادات کو کر لینے پر ہی ہم نے سمجھا کہ اسی سے پورا ہو جاتا ہے اور ہم نے اللہ کی حدوں کو پورا کر دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن کریم کی مختلف چیزوں کو بیان کیا۔ سورۃ النساء میں اللہ نے وراثت کے احکامات کو بیان کیا اور وہاں ان چیزوں کو اللہ کی حدیں قرار دیا۔ اس سے پہلے اسی سورۃ میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے طلاق کے احکام بیان کیے اور ان کو اللہ کی حدیں قرار دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ سارے اللہ کے احکامات اللہ کی حدیں ہیں، اور حد کا معنی جو چیز جو ایک بارڈر ہو، جس سے آگے چلنا، جس سے آگے جانا، جس کو پھلانگنا، وہ کیا ہے، ایک جرم ہے، ایک خلاف ورزی ہے، اللہ کے قانون کو توڑنا ہے۔ جس طرح کہ کسی ملک کے بارڈر کو ناجائز پر ناحق طور پر کراس کرنا جو ہے وہ اس ملک کو توڑنا ہے، تو اگر ملکوں کے قانون کو توڑنے کے اس کی سزا ہوتی ہے، جرم ٹھہرتا ہے، تو اللہ کی حدوں کو توڑنا کیا کوئی جرم نہیں ہے؟ تو ضرورت ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حدوں کا تصور قائم کرنے کی، اللہ کی حدود کیا ہیں اور ان کو توڑنے کا، ان کے بلکہ قریب تک جانے کا بھی انجام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کے سبھی احکامات، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں، کسی عبادت سے متعلق ہو، کسی لین دین سے، کاروبار سے، کسی نکاح شادی سے متعلقہ، یہ سبھی اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، ان حدوں کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے کا معنی کہ کہیں تم ان کو پھلانگ نہ دو، کہیں تم ان کی مخالفت نہ کر بیٹھو، کیونکہ آدمی جب بارڈر سے دور رہتا ہے تو بارڈر کراس کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، لیکن جب بارڈر کے پاس ہوگا تو ممکن ہے کہ بارڈر کراس بھی کر جائے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے میں بشیر کی صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، کَالرَّاعِ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ، آپ نے جب حلال و حرام کا اور شبہات کا ذکر کیا تو مایا کہ شبہات میں پڑنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی چرواہے کی ہو، کہ جو چرواہا کسی کے کھیت کے پاس بکریاں چرواتا ہو، اپنے جانوروں کو چرواتا ہو، تو قریب ہے کہ اس کے جانور کھیت میں جا پڑے۔ ہاں کھیت سے دور رہے گا، جانوروں کے کھیت میں جانے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، لیکن کھیت کے پاس جانور چرانے والا اگرچہ جانوروں کو روکنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ اس میں جا پڑے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی بھی حدیں ہیں، اور اصل یہ ہے کہ آدمی ان حدود سے دور رہے، ان کے قریب بھی نہ جائے، اور خصوصاً جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ زنا سے روکتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یتیم کے مال کھانے سے حرام، اس کو منع کیا تو کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ، یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ آدمی وہ چیزیں جو انسان کی مرغوبات ہیں، انسان چاہتا ہے، ایسی چیزیں جو ہیں انسان بعض اوقات چاہتے ہوئے بھی نہیں چاہتا کرنا، لیکن پھر بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو اس میں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ، کہ کہیں یہ کام نہ کر بیٹھو۔ اور اس لیے پتہ چلا کہ آدمی ہر وہ چیز کہ جس کا پتہ ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس سے اگلا سٹیپ بھی ہوگا، اس کے بعد کا کام بھی ہوگا، تو آدمی کو ضرورت نہیں پھر اس کا کام کرنے کی، بلکہ اس کو جائز ہی نہیں۔ اس لیے زنا کے حوالے سے اسے روکنے کے لیے سارے زنا کے راستے بند کر دیے، کہ کسی عذر کو نظر بد سے دیکھو بھی نہیں، کسی کو یعنی کہ الگ سے میل ملاپ رکھو بھی نہیں، ایسی بات چیت بھی نہ کرو، ایسا معاملہ ہی نہ کرو کہ جو آگے میں چل کر زنا کا ذریعہ بن سکتا ہو۔ شرک سے منع کیا، شرک کے سارے راستے بند کر دیے۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کو ان کا یعنی خیال رکھنے کا طریقہ، کہ آدمی ان سے دور رہے، کہ کہیں پھلانگ نہ دے، ان کو کراس نہ کر دے، ان کو نہ پھٹکے۔ فلا تقربوها،
کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو، اپنے احکامات کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ متقی نیک بن جائیں یا وہ تاکہ بچ جائیں۔ اللہ کی آیتوں مراد کیا ہے؟ جب آیتوں کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں تو ہر جگہ پر ان آیتوں سے دیکھا جاتا ہے کہ کس سے آپ کو سبات میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد، آسمان زمین کی، سورج چاند کی طرح کی نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد ذکر آتا ہے کہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ ہاں، کوئی شک نہیں کہ وہاں پر آیتوں سے مراد اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ کہیں آیتوں سے معجزات کا ذکر آتا ہے، ان کو اللہ کی آیتیں کہا جاتا ہے، اور یہاں پر چونکہ اللہ کے احکام کا ذکر ہوا ہے، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے مختلف احکامات بیان کیے ہیں، تو یہاں پر آیات سے مراد اللہ کے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے آیات، ہی اپنے آیتوں کو، اپنے احکامات کو، اس آیت کا جو کچھ اللہ بیان کیا اس کو واضح کر دیا، اس کو بیان کر دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا انعام بندوں پر، کہ ہر وہ چیز جس کی بندوں کو ضرورت ہے ان کے لیے اس کو بیان کرنا، ان کے لیے اس کو کھولنا، تاکہ کس چیز میں کوئی الجھاؤ نہ رہے، کوئی بل پیچ نہ رہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ چیز کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی، دین کو لوگوں کو بتانے کی، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اب انسان کی بدبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دین سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، ہر چیز کو کھل کھل کر واضح کہا ہے، اور انسان اپنی بدبختی کی وجہ سے پھر بھی وہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو اور ان کو سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح ذرا بیان کرتا ہے اپنے آیتوں کو، اپنے احکامات کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، ہاں ان آیتوں کو سمجھنے کا، بیان ان کو جاننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں، فائدے دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تقویٰ نیکی حاصل ہوگا، تقویٰ نیکی حاصل ہوگا، جس کا انسان علم سیکھے گا، اللہ کے دین کو سیکھے گا، جانے گا، اللہ کے احکام کو جانے گا۔ ہاں، یہ علم کا سیکھنا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ عام نفلی عبادتوں سے کہیں بڑھ کر ہے، بعض اوقات بلکہ فرائض سے بڑھ کر اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایسا علم جو انسان کی ضرورت ہے، تو علم کا سیکھنا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، تقویٰ نیکی کا رستہ ہے، جنت کا رستہ ہے۔ تو اس لیے تاکہ تقویٰ نیکی ان کو حاصل ہو، اور تقویٰ نیکی اس کا عبادت ہونے کے لحاظ سے بھی، اور پھر مزید ان احکامات کو جان کر جب انسان ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کی اس کے حکم کے مطابق عبادت کرنا اصل نیکی یہی ہے، اصل تقویٰ یہی ہے، اس کے خلاف چلنا اصل گمراہی یہی ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے بھی تقویٰ نیکی ہے، تقویٰ ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، جو تقویٰ کا لفظی معنی ہے کہ اگر تقویٰ حاصل ہو گیا، نیکی حاصل ہوگی، تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنا، اللہ کی پکڑ سے بچنا، جہنم سے بچ جانا۔ تو اللہ ماتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کو، اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، کہ تاکہ لوگوں کے اندر تقویٰ نیکی بھی پیدا ہو، اور تاکہ لوگ اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیت کو، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کی گئی تمہارے لیے رمضان کی یا روزے کی راتوں میں الرفث، میل ملاپ رکھنا، صحبت کرنا اپنی بیویوں سے، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بے شک تم تھے بددیانتی کرتے، خیانت کرتے، تختانون خیانت سے، انفسکم اپنی جانوں سے، فتاب علیکم، پس اللہ نے تم پر توبہ کی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا، فالآن باشروہن، پس اب تم ان سے معاشرت کر سکتے ہو، صحبت کر سکتے ہو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی، یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض، تمہارے لیے واضح بیان ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاری یا سفید دھاگا، من الخیط الاسودی، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو الی اللیل، رات تک، یعنی سورج غروب ہونے تک، ولا تباشروہن، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، صحبت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، کہ جب کہ تم اعتکاف کیے ہوئے ہو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس تم نہ ان کے قریب جاؤ، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو، اپنے احکام کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی نیک بن جائیں، تاکہ وہ اللہ کے پکڑ عذاب سے بچ جائیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا